کہتے ہیں ایک ماں 10 بچے پال لیتی ہے، لیکن 2 ماں باپ کو وہ 10 بچے نہیں پال پاتے۔ حصوں میں بٹ کے رہ گئی تھی زندگی۔ میری زندگی تو گزر ہی رہی تھی، پر ساتھ میں دوائیاں بھی لگ گئی تھی۔ بیماری الگ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ ہمیشہ میں یہی سوچا کرتی تھی کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ اسی لیے میں نے اس پہ زیادہ توجہ دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر رشتہ بدلتا ہے، یہ رشتہ بھی ایسے ہی بدل رہا تھا۔ آج کل تو میرا بیٹا مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتا اور رات کو وہ کس ٹائم آتا مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ میں بیٹھی رہتی۔ ایک دن میں نے کہا، وہ جب جا رہا تھا، کہ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ اب تو تم میرے پاس بھی نہیں آتے، میرے پاس بھی نہیں بیٹھتے۔ وہ کہنے لگا، اماں اتنے بزی رہنے لگا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں، کام میں مصروف ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا، اچھا تم کہاں جا رہے ہو یہ تو بتا دو۔ کہنے لگا کہ آپ کی بہو کا کچھ سامان ہے وہ لے کر آتا ہوں، نہیں تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم جا ہی رہے تو میری بھی دوائی لیتے آنا، کیونکہ میری بھی دوائی ختم ہو چکی ہے بلڈ پریشر کی۔ کہنے لگا لاؤ پرچہ دے دو، میں لیتا آؤں گا۔ میں نے اسے پرچہ دے دیا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میرا بیٹا آیا، سب سامان لایا پر میری دوائی بھول آیا، اور کہنے لگا کہ لاؤ میں اب لا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، تم 2 بار جاؤ گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا، کل کو لا دینا۔ بس اس نے مجھ سے اتنی بات کری تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آج میرے بیٹے نے کئی دنوں کے بعد مجھ سے بات کری ہے۔ بہت دنوں کے بعد اتنی نزدیک آیا تھا، جس بچے کو میں گود میں لے کے برسات میں بیٹھی رہتی کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، آج میں اس بچے سے بات کرنے سے ترس رہی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں ایک ریٹائر چیز ہو چکی تھی۔ بہو کا یہ عالم تھا کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا، رات کا کھانا اٹھا کے دے دینا، جس چیز سے مجھے الرجی یا نقصان دیتی وہی چیزیں مجھے کھانے کے لیے دے دیا کرتی، تاکہ میں اور پڑھوں اور پھر میں اپنے بیٹے کو دکھاؤں۔ ہر بات پہ یہ کہ تمہارا خرچہ بہت ہے، 2 جن کا خرچہ ہے تمہارے اوپر، اتنا تم خرچہ کرتی ہو۔ ایک دن یہ باتیں سنتے سنتے میں دوسری والی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا میں کچھ دن وہاں گزار لوں گی۔ وہاں جا کے دیکھا کہ میری بیٹی کی خود اپنے گھر کے اندر انبن چل رہی ہے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ شام میں ہی میں لوٹ آئی وہاں سے۔ پھر گھر کے اندر یہی حالات چل رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں دوسری بیٹی کے پاس چلی جاتی ہوں۔ میری بیٹی نے مجھے بہت پیار دیا، گھر کے اندر کیا حالات ہے کیا نہیں ہے اس نے مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا، جبکہ وہ غریب گھر میں تھی، اور بس ہنستی رہی، مسکراتی رہی، اور میرے وہاں 8 دن ایسے گزروا دیے اس نے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں منع کر رہی تھی کہ بیٹا یہ مت پکایا کرو، بیٹا وہ مت پکایا کرو، تو وہ ہر چیز وہ بناتی، ہر چیز لا کے دیتی کہ امی ہم ساتھ میں تھے نا تو یہ آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ یہ کھایا کرتی تھی۔ بستر ٹائم پہ لگا کے دینا، دوائی دینا، میری کون سی دوائی ختم ہو گئی میرا داماد مجھے لا دیا کرتا تھا، میری کون سی چیز مجھے چاہیے، میری پسند کی چیز میری بیٹی بنا دیتی، پر مجھے اس کے یہاں رکتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ایک بوجھ تھی میں۔ بس وہاں بیٹی کے گھر کہتے ہیں نا کس کی گزر ہوتی ہے، وہاں سے میں نکل آئی۔ میری بیٹی مجھے آنے نہیں دے رہی تھی، لیکن آنے کے ٹائم اس نے کہا کہ کبھی بھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو نا، آپ چپ چاپ مجھے فون کر دیا کرو یا پھر آپ آ جایا کرو، آپ کے لیے ہمیشہ میں یہیں کھڑی ہوئی ملوں گی آپ کو۔ میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دی اور اس کے ساتھ میں وہاں سے نکل آئی۔ گھر آنے کے بعد پھر وہی کلیش شروع ہو گئی۔ اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں جہاں مجھے سکون ملے۔ میکے میں کوئی نہیں رہا تھا، سسرال میں بھی سب اپنے اپنے خانے دیوانے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں آدمی رہتا ہے نا تو آدمی کی ڈھارس سے انسان زندگی گزار لیتا ہے۔ اس وقت مجھے میرے ہسبینڈ کی بہت یاد آتی تھی، چاہے لڑائی ہوتی تھی، کچھ بھی ہوتا تھا، لیکن میرے ہسبینڈ میرے ہر ایک چیز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ دوائی کا تو خاص کر کے رکھتے ہی تھے، کھانے کا بھی ایسے ہی رکھتے تھے۔ بچیوں کی جب میں پریشانیاں سنتی میں بہت پریشان ہو جاتی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہاں میرے بیٹے نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نا میرا بیٹا مجھ سے بالکل بات چیت اس نے بند کر دی، اور میرا یہ دل کرا کرتا کہ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاتا، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاتا۔ اگر آتا بھی تو وہ کچھ ایسی بات کہتا کہ بس میں اس سے ڈرنے لگی تھی، مجھے یہ لگتا تھا اب یہ آ کے کچھ نہ کچھ کہہ دے گا مجھے۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میری بہو نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت بولا، صرف اس بات پہ کیونکہ میرے پوتے کی طبیعت خراب تھی اور وہ دوائی دے رہی تھی اور میں ٹھنڈا پانی لے آئی تھی۔ نوائے پانی کو کہا تھا اس نے، اور میں نے کہا بیٹا نوائے پانی سے منع کرتے ہیں دوائی دینے کے لیے، گردوں پہ اثر ہوتا ہے بچوں کے، ہم نے کبھی نہیں دیا، تھوڑے سے ایسے پانی سے دو تاکہ بچے کے اوپر فرق نہ پڑے۔
بس اتنی بات تھی، پھر لڑائی بڑھتی چلی گئی۔ جب میرا بیٹا آیا، میں چپ چاپ بیٹھی رو رہی تھی، پر اس نے مجھے ایک نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ روتی ہوئی بیوی کے پاس پہنچا اور جا کے دیکھا بیوی رو رہی ہے، اور جا کے اسے تسلیت دی اور مجھے دنیا کی باتیں سنائی اور کہا کہ تم سے عزت کی روٹی ہضم نہیں ہو رہی ہے شاید، ایک کام کرو اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں، میرا تو گھر یہی ہے۔ تو بولے تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم کہیں چلے جاتے ہیں، تم رہو اکیلی یہاں پہ، میں تمہیں اکیلا یہاں چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تم مت جاؤ کہیں بھی، میں چلی جاتی ہوں، کیونکہ تمہارے ساتھ تمہارے بچے ہیں، کہاں در بدر ٹھوکریں کھاؤ گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لو، کیونکہ اب مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی کلیش، تمہارا جو مہینے کا ہوگا میں دے دیا کروں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، پوری رات گزر گئی روتے روتے، اس کے یہ لفظ میرے دل کو چبھتے رہے۔ صبح میں بیوی نے بھی بہت باتیں سنائی اس کی، نام کو بہو تھی لیکن ساس سے کم نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی میں کہاں جاؤں، رات تو میں نے اس سے بات کر لی لیکن میں جاؤں کہاں۔ پھر میں اپنے پڑوس میں گئی، وہاں بھی ایک بوڑھی اماں تھی اور ان کی لڑکی اچھے پوسٹ پہ تھی، وہ اسکول پڑھاتی تھی۔ میں نے اس سے ساری بات بتائی، اسے بھی پتہ تھا گھر کے حالات، تو میرے خود کے حالات پتہ تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرو، آپ پریشان مت ہو، میں یہاں پر ایک آشرم میں وہاں پہ آپ کے لیے بات کرتی ہوں، مہینے کا دے دیا کریں گے، آپ وہاں رہ لیا کرنا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی ہوگی میرے لیے، یہ کام کر دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ بس اس نے وہاں جا کے بات کری، میں نے گھر پہ آ کے چپ چاپ سے اپنا سامان باندھا اور اپنی بہو سے اور بیٹوں سے میں نے کہا کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ تو کہنے لگا کہاں پر کرا ہے تم نے انتظام؟ میں نے بتایا نا آشرم ہے وہاں پر چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا ہاں مہینے کا میں دیتا ہی رہا کروں گا، روز روز کی یہ لڑائی جھگڑوں سے بھی عاجز ہو گیا ہوں میں، اور تم بھی پریشان رہتی ہو، کہاں میں اس کی سنوں کہاں تمہاری سنوں، ایک کام کرو آپ وہاں پہ رہو، میں مہینے کا دوں گا۔ میں نے کہا تم مہینے کا بھی نہیں دینا، میرا اللہ مالک ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ کہنے لگا کہ لاؤ میں رکشہ لے کر آتا ہوں، میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس بیٹے کے لیے جس کے لیے میں چراغ روشن کر کے دعا مانگا کرتی تھی، وہ بیٹا جس کے لیے میں رات اور دن دعائیں کرا کرتی تھی، آج وہ بیٹا مجھے اناش آشرم لے جا رہا تھا۔ رکشہ لے کر آیا اور اس میں بٹھا کر کے مجھے وہ بس اسٹینڈ تک لے گیا، اور وہاں بیٹھ کر کے کہنے لگا امی میں کیا کروں، میں بھی بہت پریشان ہوں، گھر کے حالات تم دیکھ ہی رہی ہو، اوپر سے ہر وقت کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو صاف کرنے لگا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اور تم اپنا وہاں پہ آرام سے رہنا، وہاں بہت ساری تمہاری عمر کی عورتیں ملیں گی، کیونکہ گھر پہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرا کرتا تھا۔ بیوی اس کی اپنے کمرے میں رہتی، بچے اس کے کمرے میں رہتے، ٹی وی چلتا رہتا، اور سب اپنے اپنے فون میں لگے ہیں یا ٹی وی میں لگے۔ اگر میں کبھی بھولے بسرے اندر بھی چلی جاتی نا تو انہیں بڑا کوفت ہوتا اور وہ سارے باہر آ جاتے، یہ چیز کا مجھے احساس ہوتا تھا۔ لیکن جب میں جا رہی تھی نا میرا دل بہت رو رہا تھا، کیونکہ اس گھر کے اندر میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ ڈولی میں بیٹھ کے آئی ہوں اور جنازے پہ ہی جاؤں گی، لیکن میرا جنازہ جیتے جی اٹھا تھا، اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ ہم سفر نے تو ساتھ چھوڑ ہی دیا تھا، لیکن ہاں یہاں بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹیوں کو پتہ نہیں تھا جب میں اناتھ آشرم گئی، ودھوا آشرم ہی سمجھ لو اس کو، اور جب میں وہاں گئی وہاں میری عمر کی بہت ساری عورتیں تھیں، بہت دکھ والی عورتیں تھیں، ہر کسی کی ایک نئی اسٹوری تھی، ہر کسی کا ایک نئی کہانی تھی۔ جب میں وہاں گئی کچھ دن تک تو میرا دل نہیں لگا، میں ہونک سی رہتی اور کبھی کبھی سوچتی اس سے اچھا تو گھر ہی تھا، میں وہاں چلی جاؤں، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ پھر وہ گھر میں نہیں آنے دیں گے، پھر وہی باتیں ہوں گی۔ لیکن اس بیچ میں نا صرف اور صرف میری تنہائی اور میں اور میرا اللہ تھا میرے ساتھ۔ میری بیٹیوں کو جب پتہ چلا، میری بیٹیاں روتی بلکتی گھر پر آئیں اور آ کے پوچھا کہ بھیا تم نے ایسا کیوں کرا، تو اس نے یہ کی بات کہی کہ میرے اوپر ساری ذمہ داری ہے کیا، باپ تو تمہارا بھی تھا، اگر تمہیں اتنا درد ہے تو لے جاؤ اپنے گھر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیٹیوں نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے، وہاں تک تو نہ بھیجتے، امی کے دل کو کتنی ٹھیس لگی ہوگی، کتنی روئی ہوگی امی۔ کہنے لگا جا کے لے آؤ تو۔ بس وہاں سے میری بیٹیاں چاروں میرے پاس آئیں اور آنے کے بعد بہت دیر تک روتی رہیں۔ 1 مہینے کے بعد میری بیٹیوں سے میری ملاقات ہو رہی تھی اور میرے آنسو جاری تھے، میرے تھم نہیں رہے تھے، کیونکہ مجھے میرے بچپن، میرے بچوں کا بچپن، ان کا ہنسنا کھیلنا، ہر ایک چیز یاد آ رہی تھی۔ میں نے کس طرح سے غریبی میں اپنے بچوں کو پالا تھا، کیسے میں نے سلائیاں کر کر کے اپنی بچوں کی شادی کری تھی، میں اپنے بچوں کے خرچے رکا لیتی تھی، پر میرے بیٹے کے مجھے برابر دینے رہتے تھے پیسے، ہر ایک چیز کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پیسے دی۔ آج اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ بس میں وہ وقت یاد کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی
پھر میری بیٹیوں نے کہا امی سامان اٹھاؤ، ہمارا گھر ابھی کھلا ہے، ابھی ہم زندہ ہے، اس جگہ آپ نہیں رہ سکتی۔ وہاں کی عورتوں نے بہت منع کرا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میری بیٹیاں اٹھا کے مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ کہیں میرے داماد ناراض نہ ہو جائیں میری بیٹیوں کی طرح، لیکن میرے داماد جتنے بھی تھے نا، چاروں کے چاروں بیٹے سے بڑھ کر نکلے۔ اس وقت کے بعد سے میری بیٹیوں نے ایک جگہ پیسے اکٹھا کر لیتی اور میری دوائیاں وغیرہ کا سب انتظام کر دیا۔ مکمل طور پہ میں چھوٹی والی بیٹی کے پاس رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کی ساس سسر نہیں تھے۔ اس نے کہا میرے داماد نے کہ میری امی ابا نہیں ہیں، آپ ہی اب ہماری امی ہو، میرے پاس رہا کرو، یہاں سے کہیں نہیں جانا، جتنی مجھ سے خدمت ہوگی میں آپ کی کروں گا۔ تینوں چاروں بیٹیاں ایک جگہ اکٹھا ہو جایا کرتی ہر سنڈے میں، اور ہم خوب مستی کرا کرتے، ناتی ناتا آ جاتے۔ پوتی پوتا کے لیے تو میں ترس رہی تھی، پر ناتی ناتا آ جاتے اور میں ان کے ساتھ بہت خوش رہتی، اور اس طرح سے میری زندگی آرام سے گزری۔ آج بھی میں اپنی بچیوں کے پاس ہوں اور ایک سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جھولی بھر بھر کی دعائیں دیتی ہوں اپنی بچیوں کو، کیونکہ میری بیٹیوں نے بیٹوں کو سے بڑھ کر حق ادا کرا۔ تو یہ میری اسٹوری تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری۔ اس لیے شیئر کری کیونکہ ہر عورت، ہر کوئی یہی تمنا کرتی کہ بیٹا ہو جائے، پر بیٹا کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ 100 میں سے ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو خدمت گزار نکلتا ہے، باقی کے لیے تو ہم بوجھ بن جاتے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ابھی تو پھر بھی تھوڑا بہت حساب ہے کہ ماں کہہ لیتی ہے اولاد، خاص کر کے بیٹے تو۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو کہتے تھے کہ شادی کے بعد پرائی ہو جاتی ہے، لیکن میں اس بات کو مانتی ہوں کہ شادی کے بعد بیٹے پرائے ہو جاتے ہیں۔ بیٹیاں تو پھر بھی اپنی ہوتی ہے، حق صرف ان پہ حق جتا سکتے ہیں۔ پرائے لڑکے نے مجھے عزت دی اور اپنے گھر میں رکھا۔ تو چلیے، یہ کہانی میری یہیں پر ختم ہوتی ہے۔